اور 32 لوگ انجر ہوئے ہیں، تو ٹوٹل 33۔ اس حساب سے ہم دیکھیں تو سندھ کے اندر نسبتاً کم ہوا ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک شخص کی بھی جان جانا، ایک شخص کا بھی انجر ہونا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ ہم نے بڑا یہ پوسٹ افغانستان سچویشن ہوئی تھی، ہم نے کافی، میں نے خود خطوط لکھے تھے اس وقت کے جو انٹیریئر منسٹر تھے ان کو، کہ یہ ہمیں یہی خدشات ہیں۔ ایک ابھی کلیمنٹس تو آپ کو پتہ ہے، جو چائنیز انسیڈنٹ تھا اس کا بلوچستان لبریشن آرگنائزیشن، یہ جو بھی ہے، یہ لوگ یہ کیا نام ہے اس کو وہ کر رہے ہیں، اور یہ جو پہلا واقعہ بوری یہ ہوا تھا یونائٹڈ بیکری کے ساتھ، سندھ ریولیوشنری آرمی نے اس کا کلیم کیا ہے۔ کل رات والے انسیڈنٹ کا بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن پرابلی وہ لگتا ہے یہی ہے۔ لیکن یہ سارے دہشت گرد، میں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ یہ کوئی ایک چیز نہیں، یہ نہیں کہ سندھ ریولیوشنری آرمی یا بلوچ لبریشن آرگنائزیشن ہے، یہ دہشت گرد کا نہ کوئی زبان ہے، نہ کوئی ریلیجن ہے، یہ وحشی لوگ سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ہمیں ایشو آیا ہے کہ جی اچانک یہ کیوں شروع ہوئے پورے پاکستان میں۔ ان کی جو فنڈنگ بھی ایک سینٹرلائزڈ ہے، جو ہمارے ملک دشمن ممالک ہیں وہ اس پہ دیکھتے ہیں، ان کو فنڈنگ دیکھتے ہیں، اور اس چیز کو سارا دیکھا جا رہا ہے۔ جب پرائم منسٹر صاحب یہاں آئے تھے تو ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیکٹا کو پھر سے تھوڑا زیادہ فعال کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی پبلک اسکول کے انسیڈنٹ کے بعد پورا ملک متحرک ہوا تھا، سارے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے تھے، ایک 20 نکاتی جو ہے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس پہ ایپیکس کمیٹیز بنی تھیں، اور ان ساری چیزوں پہ سندھ نے بڑا پرو ایکٹیو رول لیا تو، اور کراچی کا شہر جو 7واں سب سے ڈینجرس شہر تھا دنیا کا آج سے 7 سال پہلے، اس وقت وہ 125 سے اوپر ہو گیا۔ لیکن اگین میں پھر کہتا ہوں کہ ایک بھی بندے کو تھوڑی سی آنچ بھی آنا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں نے پولیس سے کل رات بھی جو ہے وہ کوشچننگ کی ہے ان کی وجہوں کی اور کیسے وہ نہیں کر رہے۔ آج پھر دوبارہ میں نے انٹیلیجنس والوں کو، رینجرز کو، پولیس کو بلایا تھا، ان سے ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی ہے۔ انٹیلیجنس کے جو فیلیئرز ہیں کہ وہ پراپرلی ٹائملی ڈیٹیکٹ نہیں کر سک رہے، اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب مل کے اس صوبے میں جو یہ دہشت گردی اور پورے ملک میں دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان پہ کنٹرول کریں۔ یہ کسی بھی صورت میں ہم اپنے صوبے کو جو 2013-14 کی سچویشن تھی اس پہ لے جانے کے متحمل نہیں ہے، اور ہم ہر سٹیپ اٹھائیں گے۔ اس میں کچھ لوگوں کو تکلیف بھی آئے گی، میں کہوں گا کہ ہم سے کوآپریٹ کریں۔ میں نے آج پولیس سے کہا ہے کہ وہ امیڈیٹلی، ہم نے جو پیٹرن دیکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دھماکے خاص طور پہ جو پچھلے 2 ہوئے ہیں ایسی جگہ پہ ہوئے ہیں جہاں پہ رات کو بازاریں دیر سے کھلی رہتی ہیں، لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا ہے۔ یہ نارملی رات کے ٹائم پہ ایسی چیزیں ہوتی، 7 سے 11 کا ٹائم ایک ہم نے کہا ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں، شاپ اونر سے بات کریں، آپ انہیں بتائیں کہ ان کی بھی مدد کی ضرورت ہے ہمیں، ہر ایک کی۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے کل رات والا جو انسیڈنٹ تھا، ایک موٹر سائیکل پہ ایک انہوں نے اچھا خاصا مواد، جو بارودی مواد ہے، آئی ڈی تھا، اور جو اس کا مواد تھا اچھا خاصا تھا، جو پچھلا اس کا تھا اس سے زیادہ مواد تھا کل والے اس میں، تو وہ موٹر سائیکل پہ نصب تھا۔ اور اس ٹائپ کی موٹر سائیکل جو ہم نے دیکھا ہے وہ چلا کے نہیں لاتے، وہ نارملی جو ٹیررسٹ ہوتا ہے وہ مطلب خود نہیں چلا رہا ہوتا، اس کو پیدل لے کے آتا ہے،
تو دکانداروں نے, لوگوں نے ایسی چیزوں پہ نظر رکھنی کہ بھئی یہ کوئی شخص جا رہا ہے تو اس کو امیڈیٹلی رپورٹ کریں یا اس پہ نظر رکھیں. کہیں پہ کوئی موٹر سائیکل, کوئی سائیکل ایسے کھڑی ہے کچھ دیر کے لیے, تو اب ہم نے سینسٹائز کرنا پڑے گا ہر ایک کو. میں نے پولیس سے کہا اس کے بارے میں لیفلیٹس وغیرہ بھی بنائے تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ کس چیز پہ ہمیں سب کی مدد کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کس ٹائپ کے, آپ کسی مجمع میں کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو نارمل سے الگ ڈریسنگ میں ہے. مجھے جو بتایا گیا, ہم نے کہا نا کہ ہمارے جو کراچی یونیورسٹی والا انسیڈنٹ تھا اس میں جو بیگ اٹھایا ہوا تھا اس ٹیررسٹ نے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا, کہتے ہیں نارملی اسکول کے بچے تو وہ بیگز لے جاتے ہیں, بڑے یونیورسٹی میں یہ نہیں ہے رواج کہ ایسی بیگز لے جائیں. تو وہ ایک آؤٹ آف دی آرڈنری چیز تھی جو کہ نوٹ کرنی چاہیے تھی, سیکیورٹی پرسنل نے جو نوٹ کرنی چاہیے تھی وہاں کے لوگوں نے. تو اب ہمیں تھوڑا سا ساتھ مل کے, اور اس میں آج کی پریس کانفرنس ویسے تو میں نے کہا نا کسی اور مقصد کے لیے تھی اور اس میں آؤں گا, لیکن اس کے لیے میں مدد چاہوں گا ہر ایک کی, کوآپریٹ کریں. میں نے ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ وہ شاپ کیپرز سے, جو محلے کے لوگ ہیں جہاں پہ مجمع جمع ہوتا ہے, جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اس پہ تھوڑی واچ اینڈ واٹ کا ایک جو سسٹم ہوتا ہے, چوکیداری کا سسٹم ہوتا ہے, اس کو ایکٹیویٹ کریں, ان کو سینسٹائز کریں کہ کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. جہاں تک پروگرس ان کیسز کے بارے میں ہے, کافی لیڈز ہیں, میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتانا چاہوں گا. ایک چیز اور میں آپ سے میڈیا سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اور یہ ہماری بات آج ہوئی ہے کافی ڈیٹیل میں ہوئی ہے. دنیا بھر میں ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی اچھی پولیسنگ ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا دنیا میں کہہ رہا کہ صرف ہم خراب ہیں اور سب ہوتا یہ, جیسے ہی خدا نہ خواستہ اللہ نے کرے کوئی کرائم ہوتا ہے, چاہے چھوٹا کرائم ہو چاہے بڑی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو, وہ جگہ کرائم سین آؤٹ آف باؤنڈ ہو جاتا ہے تاکہ وہاں پہ جو شواہد ہیں وہ بچے رہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسی سسٹم, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جی آپ نے کیمرہ لے کے سب سے پہلے پہنچنا ہے, سب سے پہلے دکھانا ہے کہ کیا ہوا. اس دوران ضرور کچھ نہ کچھ شواہد ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جائیں. انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا ایک دوسرے پہ, آج میں جب بیٹھا تھا کہ جی جو لیڈ ایجنسی ہے اس کو سارے ثبوت جو ہیں وہ کلیکٹ کرنے چاہیے. ایسے نہیں ہو کہ میں پہنچ جاؤں ایس چیف منسٹر ہو, مجھے کوئی چیز نظر آئے تو میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں سائڈ میں, کہ وہ بڑا مجھے ثبوت مل گیا. تو وہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی لیڈ ہے اس کو لیڈ لینی چاہیے, اور وہ پھر باقی اداروں کو ضرورت پڑتی ہے, کہیں اگر ویڈیو ریکارڈنگز ہیں کوئی اور چیز ہے تو وہ لیڈ ایجنسی کے, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے قبضے میں ہونی چاہیے.